بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Chaudhary Mahmood Alam, Director and Principal, The Knowledge School and ILM College حویلی لکھا. سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ تعلیمی نتائج کا اعلان کیا اور نتائج کے مطابق تقریباً 50,000 طلباء نے امتحانات میں شرکت کی. اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ILM گروپ آف کالجز حویلی لکھا کیمپس کی ہونہار طالبہ مریم رضا نے 1067 مارکس لے کر تعلیمی بورڈ ساہیوال میں میڈیکل میں اوور آل فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. آج کا دن نہ صرف ILM گروپ آف کالجز حویلی لکھا کے لیے تاریخی دن ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی نہ صرف ILM کالج کی کامیابی ہے، یہ حویلی لکھا کا فخر ہے. میں اس بہت بڑی کامیابی پر اپنے شہر حویلی لکھا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ILM کالج کی طرف سے اہلیان حویلی لکھا کے لیے بڑا گفٹ پیش کرتا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ہونہار بچی کے اساتذہ کو، جن کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ انداز سے آج یہ ممکن ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بیٹی کے والدین کو، جن کی بہترین تربیت سے آج کی یہ کامیابی ممکن ہوئی. اور میں اس عظیم کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ILM ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ جناب ابراہیم حسن مراد صاحب کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عفت مآب ڈائریکٹر مریم مراد صاحبہ کو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں CEO ILM گروپ آف کالجز جناب بریگیڈیئر شاہد اکرم کاردار صاحب کو. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہر اس شخص کو جس نے اس کامیابی کے لیے دعا کی. یہ آج کی خوشخبری تھی جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ تمام احباب سے اس کا شیئر کروں. یقیناً ILM گروپ آف کالجز کی دنیا میں ایسا گروپ ہے جو ایسے اساتذہ رکھتا ہے، جو ایسا تعلیمی ماحول رکھتا ہے جس میں طلباء کی جو نشو و نما ہے وہ کریکولر کے حوالے سے ہو، وہ کو کریکولر کے حوالے سے ہو. الحمدللہ اس میں نمایاں کامیابیاں جو ہے اس گروپ نے پہلے بھی سمیٹی ہیں اور آج بھی یہ ایک بہت بڑی جو وہ خبر ہے. تو یہ وہ خوشخبری تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ تمام احباب سے شیئر کروں. آج اور میں بتاتا چلوں کہ حویلی لکھا کی ہسٹری میں اللہ کے فضل سے اسے کہتے ہیں تاریخ رقم کرنا. آج تک 1067 مارکس FSC میڈیکل کے کسی طالب علم نے حاصل نہیں کیے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف ILM گروپ آف کالجز حویلی لکھا کیمپس کو جاتا ہے. یہ شاباش ILM گروپ کے اساتذہ کو یہ شاباش جاتی ہے. اور طلباء کا نو ڈاؤٹ ایسے طلباء ILM گروپ آف کالجز میں زیر تعلیم ہیں جو اپنے اندر بہت سارا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے رہیں گے. ہم اس سے پہلے بھی جو تعلیمی نتائج ILM گروپ آف کالجز حویلی لکھا کیمپس نے دیے ہیں وہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم اس سے پہلے نان میڈیکل میں بھی ساہیوال بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. پچھلے 2-3 سال میں طلباء کی کثیر تعداد نہ صرف MBBS کے لیے مختلف میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہے، بلکہ بہت سارے نامور یونیورسٹیوں میں ILM کالج حویلی لکھا کے طلباء وہ آج زیر تعلیم ہیں.
تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یہ ایک نیوز تھی جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو اس میں کسی ساتھی کا بھی کوئی کویشچن ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، پلیز. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اس کالج نے نمایاں پوزیشن جو ہے علاقے کو دی ہیں، بہت سے ڈاکٹرز آپ نے پیدا کیے ہیں، بہت سے انجینئرز آپ نے پیدا کیے ہیں. یہ سب کیسے ممکن ہے کہ کیا آپ کے پاس کون سے ایسے اساتذہ ہیں یا مطلب میں تو کہوں گا پتہ نہیں، مطلب بہت مشکل ہوتا ہے اتنے زیادہ نمبر پری میڈیکل میں لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. حویلی لکھا کو زمبی کبھی ریموٹ ایریا کہا جاتا تھا، لیکن آج الحمدللہ وہ حویلی لکھا جو پورے ساہیوال ڈویژن میں آپ دیکھیں 50,000 طلباء میں حویلی لکھا کی ہونہار طالبہ کا میڈیکل میں اول پوزیشن پر آنا، یہ صرف اور صرف کنڈیشو انوائرمنٹ اور بہترین اساتذہ کی وجہ سے ممکن ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جو میرے اساتذہ ہیں وہ الحمدللہ وہ پڑھانے کا ان کا ایک اپنا انداز ہے. جیسے انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں، ہر جگہ یہی کورس پڑھایا جا رہا ہے. لیکن میرے اساتذہ میں وہ اسکل ہے، میرے اساتذہ میں وہ جان ہے اور یو ای ٹی اور دیگر شعبات میں اسٹوڈنٹس کو کیسے بھیجا جاتا ہے. کمٹمنٹ اور کمٹمنٹ 15 سال سے ذہن میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ لوگ میرے تعلیمی کریئر سے واقف ہیں. 2005 سے میں نے اس سفر کو شروع کیا تھا اور اس 15 سال میں جو 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور اسی طرح میرے اساتذہ کی جو ٹیم ہے، ایک ٹیم ورک کے طور پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی ہے. اور میں انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کامیابیوں کے سلسلے کو جاری رکھے. اچھا چل صاحب، فرسٹ آف آل آئی ایم محمد احمد ساجد فرام ARY نیوز اینڈ PSA ڈیجیٹل. فرسٹ آف آل آئی کنگریچولیٹ آن یور یونیک سکسیس یو اینڈ یور اسٹاف. تھینک یو سر. بچی نے جو ہے وہ میڈیکل میں اتنے نمبر حاصل کیے ہیں کہ واقعی اس بچی نے کمال کر دیا ہے. جی شکریہ. اور اس بچی کے روشن مستقبل کے لیے جو ہے وہ ہم دعاگو ہیں. جی شکریہ. تو میں پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے ایز اے کوآرڈینیٹر PSA پاکستان جی بچی کے لیے جو ہے وہ PSA کی طرف سے ایک گولڈ میڈل کا اعلان بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جی. اور آپ کے لیے جو ہے وہ گولڈ میڈل کا اعلان کرتا ہوں. شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے کسی بڑی تقریب میں جو آپ کے شایان شان ہو، بچی کو بیٹی کو بلا کر جو ہے وہ ہماری بچی ہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے اور یہ حویلی لکھا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ حویلی لکھا کی کامیابی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اسی بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا. یقیناً یہ میرا شہر حویلی لکھا ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محمود صاحب آپ نے حویلی لکھا کی فضا میں تعلیمی میدان میں ایک کمپٹیشن پیدا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکرہ میری زندگی کا حاصل ہے. ساجد صاحب، یہ فکرہ میری زندگی کا حاصل ہے کہ مجھے اس 15 سال اور کل کو میرے بچوں کی ہوگی کہ ہمارے باپ نے حویلی لکھا کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ہاں جی. تو یہ ایک میں بات کر رہا تھا کہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے کہ پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں وسائل میسر نہیں تھے. تو اب تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہمارے علاقہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ بن چکے ہیں. تعلیم جو ہے وہ خود آ گئی ہے. بچے جو ہیں وہ نمبرز کی گیم میں جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. اچھا میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آج کل نمبرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے تو انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہی ہے. بچوں کو انسانیت کا سبق بھی دیا جا رہا ہے. بہت بہترین سوال آپ کا، بہت بہترین سوال. جو آپ نے کہی کہ انسانیت پہلے ہے اور نمبر گیم بعد میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بہت اچھے ڈاکٹر بھی بن جائیں اور بہت اچھے انجینئر بن جائیں لیکن اچھے انسان نہ بنیں تو وہ سب کچھ فضول ہے. اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو. سو ILM گروپ کے بھی ہمیں یہ انسٹرکشن ہیں کہ اپنے ادارے کا ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ نے نماز ادا کی ہے تو کتنے کالجز میں آپ نے باقاعدہ مسجد دیکھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ کالجز میں پراپر جو مسجد کا نظام ہے، یعنی ایسا انوائرمنٹ
جس میں کالج کے اندر اذان ہو اور طلباء جو ہیں وہ باجماعت نماز ادا کریں. دیگر اس کے علاوہ بچوں کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے ایک انوائرمنٹ، ایک پوری کیریئر کاؤنسلنگ ہے ساجد بھائی. وہ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس میں مطلب 100% ہوں، لیکن الحمدللہ ایک بہترین کاوش ہے جو ہو رہی ہے. اور یہی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آئلم ٹرسٹ کے، ان کی ہمیں ہدایت بھی یہی ہے. اور اسی پہ عمل پیرا. بتائیے گا کہ حال ہی میں SSC کا بھی رزلٹ اناؤنس ہوا ہے جی، تو اس میں ILM کا اور نالج اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ کیسا رہا ہے؟ جی الحمدللہ نہ صرف نالج اسکول بلکہ ILM کا تو آج اناؤنس ہو رہے ہیں. نالج اسکول کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیشہ ہر سال آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے، ہر سال. اور اس سال بھی جو ہمارا جو ہائیسٹ مارکس ٹیکر ہے وہ 1075 الحمدللہ بائی دی گریس آف گاڈ 1075 ہمارے ہائیسٹ مارکس ہیں. اور جو یہ ہائیسٹ مارکس ہیں، گڈ نیوز اور یہاں شیئر کرتا چلوں کہ جتنی بھی TKS فیملی ہے آلموسٹ پنجاب میں 500 سے زیادہ TKS کے اسکول ہیں، اور 500 TKS میں TKS حویلی لکھا آن دی ٹاپ پوزیشن. یہ میرے لیے اور فخر کی بات ہے، جس میں دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پوزیشن لینا کو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے، کوئی ریمارکیبل اچیومنٹ نہیں ہے. وہ علاقے جس کو ریموٹ ایریا کہا جائے اور جہاں اچھے اساتذہ کی کمی ہو، جہاں وہاں پوزیشن لینا میرا خیال ہے ایک کام ہے. اس میں ٹوٹل کتنے بچوں نے اس بار حصہ لیا کہ آپ کی بچی مریم رضا نے اتنے اچھے نمبر لیے؟ جی تو ٹوٹل کتنے ہزار تھے؟ بڑا کمپٹیشن تھا؟ بہت بڑا کمپٹیشن تھا جی، جس میں آپ دیکھیں ساہیوال، اوکاڑا، دیبال پور، بلکہ پوری ساہیوال ڈویژن ہے. آلموسٹ 50,000 اسٹوڈنٹس اس میں اپیئر ہوئے. اور میڈیکل میں 1067 مارکس. مطلب یہ ہسٹری میں یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے جو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس بیٹی نے تاریخ رقم کی ہے، اور یہ حویلی لکھا کا جو ایک فخر بنی ہے. اچھا سر، کیونکہ مقابلے کی فضا تو ILM کالج نے پیدا کی ہوئی ہے شہر کے اندر، میرا سوال یہ ہے کہ 100% سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم 100% دے رہے ہیں. جی، فرسٹ پوزیشن آ گئی، حویلی لکھا کا نام روشن ہو گیا، نو ڈاؤٹ، بہت مبارکباد آپ کو. لیکن سر باقی رزلٹ کی کیا صورتحال ہے؟ باقی 100% میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے تمام کلاس کے اندر تمام اچھے نمبر لیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. تو اس کے بارے میں عرض کروں کہ پوزیشن اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کاؤنٹ تو اوور آل رزلٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی جب سے یہ کالج قائم ہے تو الحمدللہ آج بھی اگر میں گنوں تو میں چونکہ رزلٹ ابھی آ رہا تھا تو 16 اسٹوڈنٹ ہیں آلموسٹ جنہوں نے 1000 کراس کیا. 16 اسٹوڈنٹ، اور حویلی لکھا کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا حویلی لکھا کی ہسٹری میں. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں نا زین بھائی مختلف کالجز کے کمپٹیشن کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خوش آئند ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں سب اچھے ہیں، بٹ وی آر دا بیسٹ. ہم یہ کیوں کہتے ہیں، میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. مطلب کسی بھی کالج کو کیا پیمانہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ کالج بیسٹ ہے؟ یقیناً اس کے تعلیمی نتائج ہی ڈفرینشیٹ پیدا کرتے ہیں نا. آبویسلی تعلیمی نتائج سے ہی آپ کسی ادارے کو جج کر سکتے ہیں نا. تو ILM کالج حویلی لکھا تعلیمی نتائج میں اپنے پورے ایریا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. وی آر ناٹ اے پیراشوٹرس، ہم کوئی اوپر سے نیچے نہیں آئے. آپ دیکھیں کہ 2005 میں پہلے میں نے اسکول شروع کیا، اس کو 7-8 سال اس پہ گرپ کی، اس پہ بورڈ پوزیشن تک ہم نے حاصل کی. اس پہ گرپ کرنے کے بعد پھر میں نے کالج شروع کیا، الحمدللہ اس پہ میں نے گرپ حاصل کی. اور ساری بیسٹ ہیں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. لیکن جب 15 سال بعد ان کے تعلیمی نتائج سامنے آئیں گے پھر ذرا آسان ہو جائے گا، اس میں مقابلے کی فضا میں آسان ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ بیسٹ ہے. اچھا سر، وائنڈ اپ کی طرف ہم موو کرتے ہیں. جی پلیز بتائیے گا کہ آپ کا ایک تعلیمی ادارہ جو ہے وہ علاقہ میں اچھے نتائج جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. جی، تو والدین کے لیے ابھی SSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، والدین کے لیے جو ہے وہ ایک مخمصہ بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے کس کالج میں جو ہے وہ ایڈمٹ کروائیں. بالکل ٹھیک. اس حوالے سے گرد و نواح کی عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ بہت اہم بات کی آپ نے. دیکھیے
جیسے ہی میٹرکولیشن کے بعد بچے نے نیو فرسٹ ایئر میں جانا ہے تو اوبیسلی اس کے ذہن میں مطلب اس کو نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ بورڈز اس کو نظر آ رہے ہیں. اب کیسے فیصلہ ہو کہ کون سا کالج بہتر ہے؟ دیکھیے اس میں موٹی موٹی 3-4 چیزیں ہیں، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اس کا انفراسٹرکچر دیکھا جائے کہ یہ کالج اس کی بلڈنگ جو ہے وہ کیا ہے، کیا کنڈیشنل انوائرمنٹ ہے، پلے گراؤنڈ اس میں ہے نہیں ہے، مطلب ریلیجیس اس میں انوائرمنٹ ہے نہیں ہے. یہ چیزیں دیکھنے والی سب سے پہلے ہیں. دیکھیں چونکہ جب جیسے ہی ایک بڑے انفراسٹرکچر میں اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کی مینٹل گرومنگ آپ سمجھتے ہیں. آپ خود ہائی اسکول سے، میں بھی ہائی اسکول سے پڑھا ہوں الحمدللہ، تو جیسے ہی گیٹ انٹر ہوتے ہیں ایک فیل ہوتا ہے کہ میں ایک تعلیمی ادارے میں آیا ہوں. تو یہ فیلنگز ہیں جو انسان کی جو ہے نا جی ہولسٹک گرومنگ میں کام آتی ہیں. سب سے پہلے یہ بات دیکھیں. پھر دیکھیں سر کہ اس کے جو اساتذہ ہیں وہ مطلب کتنی ورت رکھتے ہیں، ایف ایس سی کی ان کے سابقہ نتائج کیسے ہیں، ان کی اپنے سبجیکٹ پہ گرپ کیسی ہے، ٹھیک ہے، ان کا پڑھانا کس انداز سے ہے. یہ سر دوسری بات. تیسری بات اس کے تعلیمی نتائج ہیں کہ بھائی آپ بتائیں نا، ہم آپ کے پاس ایڈمیشن لینے آئے ہیں، آپ کے کیا تعلیمی نتائج ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں سر. پھر سب سے اہم بات سر، ہم لوکل ہیں، ہمیں پتہ ہے سر. میرا تو یہ نظریہ ہے سر کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے. یہ سر میرا نظریہ ہے اور میں اس پہ 15 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہوں. بہت شکریہ اچھا سر. سر، ایک سوال میرا کہ جس طرح علم کالج اتنی پوزیشنز، نمایاں پوزیشن جو ہیں، اچھے نمبرز بچے جو ہیں وہ لے رہے ہیں آپ کے زیر سایہ، تو آپ کیونکہ جب بھی کوئی پرائیویٹ کالج جی اس طرح پوزیشنز لیتا ہے، علاقے میں ایک نام پیدا کرتا ہے، تو اس کا ریٹ بھی ہائی ہو جاتا ہے. کچھ مستحق اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان کے لیے ٹرسٹ ایکٹیویٹیز آپ کی کیا ہیں؟ آپ جو بہت ہی نہیں کر سکتے افورڈ، اس کے لیے آپ کا کیا ہے؟ بھائی میرا اس میں، میں اس سے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں یہ بڑا واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ڈیزرونگ ہو وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے گھر نہ بیٹھے. میں یہ بڑا واضح طور پہ اناؤنس کر چکا ہوں. اور میں مطلب آج آپ کے ذریعے یہ میسیج پھر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہ رہا ہو، وسائل کی کمی ہو، تو ILM کالج حاضر ہے. میں یہ بات لائیو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. میں اس کے 2 سالہ فری ایجوکیشن کا اعلان کرتا ہوں. اچھا سر، کیونکہ ٹی کے صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹاپ آف دا پوزیشن ہے 500 ٹی. جی آپ اب ILM کالج بھی اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں. جی آپ کے ہیڈ آفس سے آپ کو کیا اپریسیشن ملتی ہیں؟ کس حوالے سے آپ کو اپریشیٹ؟ بالکل ٹھیک بات ہے جی. تو جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوا، میں نے ہیڈ آفس یہ گڈ نیوز میں نے بریک کی. تو ہمارے جو ILM کے ٹرسٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے جو CEO صاحب ہیں، انہوں نے مطلب ان کی فیلنگز جو ہیں وہ اوبیسلی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ گروپ کی کامیابی ہے، صرف ILM حویلی کی سکسیس نہیں ہے، یہ پورے گروپ کی سکسیس ہے. اور ان کا وعدہ ہے کہ اس کو پوری طرح سیلیبریٹ کریں گے. جس طرح اس بچی کا جو حق ہے اسی طرح اس کی اپریسیشن ہوگی. اسکول بنایا، ILM کالج بنایا، آگے کرنا. جی بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 سال میں ہم گریجولی یہاں تک پہنچے ہیں. تو آگے جو ہے وہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز کا جو میں ایفیلیشن کروا چکا ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ میں ADP کی جو پروگرام ہے تب شروع کروں جب میری اپنے کالج کا میرا الحاق ہو یونیورسٹی سے، مجھے کسی بھی ادارے سے سیٹیں جو ہیں وہ نہ لینی پڑیں. تو آج الحمدللہ میں اس میں پوری طرح سکسیزفل ہوں. اور اس رزلٹ کو جیسے ہی ہم اناؤنس کریں گے تو ساتھ ہم ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اور ماسٹرز پروگرام اور MSc پروگرام جو ہم نے ریکمینڈ کروا لیے ہیں ILM کالج حویلی لکھا کے نام سے، اس کو اب ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. یعنی ڈگری کلاسز کی طرف اب ہمارا سٹیپ ہے. جی آخری سوال میرا کہ تعلیمی میدان میں تو آپ نمایاں پوزیشن حاصل کر رہے ہیں، ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ واحد سرگرمیاں ہوتی ہیں جس میں بچے کی سوشلائزیشن ہوتی ہے. اس میں آپ کیا کہنا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. چونکہ ہولسٹک گرومنگ کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں ہم نصابی سرگرمیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور ان لکیلی پچھلے 6 ماہ جو کووڈ کی نظر ہو گئے، اور آج کل بھی جیسے گورنمنٹ کے SOPs ہیں کہ مارننگ اسمبلی نہیں کرائی جا سکتی، کوئی بھی فنکشن کنڈکٹ نہیں کرایا جا سکتا، ہال میں گیدرنگ نہیں کی جا سکتی. تو ظاہر بھائی ہم گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں. جیسے ہی ہمیں کوئی ریلیکس کے آرڈر ملتے ہیں تو اوبیسلی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بغیر شخصیت مکمل ہو سکتی ہے.
اچھا سر، پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اتنے اچھے رزلٹ دیتے ہیں جی تو کیا آپ کی فیس بھی زیادہ ہوگی؟ بالکل آپ کی یہ ایسا نہیں ہے میں مجھے پتہ ہے میرا شہر ہے ویلی لکا، اس کے جو مطلب فائنینشلی جو حالات ہیں، میں بھی مطلب ان سارے حالات سے گزر کے آیا ہوں، تو بالکل ایسا نہیں ہے جی. ہمارا جو بڑا ماڈریٹ سا پیکیج ہے، ٹھیک ہے، وہ آلموسٹ افورڈیبل ہے. اور میں تو یہ اعلان کر چکا ہوں کہ یار نہیں افورڈ کرتے آ جائیں، آئلم حاضر ہے. اچھا سر، آپ نے بچی مریم رضا کو نہیں بلایا یہاں پہ؟ وہ اس لیے نہیں بلایا کہ مطلب ساتھ کووڈ کی وجہ سے، پلس میں نہیں چاہتا تھا کہ مطلب پریس میں کوئی ایسی بات چلی جائے. ہاں اس کا الگ سے آپ ان کے گھر ان کی اجازت سے آپ انٹرویو کر سکتے ہیں. اچھا آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح ہمارے حویلی لکھا کو تو یہ اعزاز ہے کہ یہاں کے بچے نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں، جی. تو اور بھی پورے ضلع کے جو بچے ہیں 50,000 بچوں نے جو حصہ لیے اس میں، تو کیا ان کی فیلنگ کیا ہوگی جن کے نمبر کم آئے؟ آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان کوئی لوز کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. یا جیت جاتا ہے یا لرن کرتا ہے، دو چیزیں ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی ڈسہارٹ ہونے کا معاملہ ہے. دیکھیں زندگی تو ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ لائف ہے سر، اس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک سٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ، دوسرے کے بعد تیسرا اسٹیپ، تو چلتے رہیں، ٹھیک ہے، چلتے رہیں. اور تب تک انسان نہیں آتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے. میرا یہ خیال ہے. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ.